السلام علیکم کے کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میرے آنگن میں اترا چاند۔ ناول کے رائٹر ہیں قدسیہ یاسمین۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ دلہن بنی جانے کتنی دیر سے بیٹھی تھی، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے گردن بھی اب تو کرنے لگی تھی، مگر احتشام احمد ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ سخت بیزاری سے اس نے پہلو بدلا اور بددلی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ بہت سادگی سے مگر بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس نے سامنے لگے قد ادم شیشے میں دوبارہ اپنے سجے سورے روپ کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ اس روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کے روپ کو سراہنے والا ابھی تک آیا نہیں تھا۔ جانے کتنی گھڑیاں بیت گئیں، اب تو اس کی آنکھوں میں نیند بھی اترنے لگی تھی جب اس نے دروازے پر آہٹ سنی، اور آہٹ سنتے ہی اس کی ساری بیزاری اڑن چو ہو گئی۔ دل میں پھر سے خوبصورت جذبات ہلچل مچانے لگے۔ دروازہ بہت آہستگی سے بند ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے احتشام احمد اس کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے، مارے لاج کے اس سے نظریں بھی نہ اٹھائی جا سکیں۔ سوری، آپ کو بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں مریم سو ہی نہیں رہی تھی، میرے بغیر نہ سونے کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً اس کو ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ محسوس مت کیجیے گا۔ بہت آہستگی سے انہوں نے مریم کو فائزہ کی گود میں ڈالا۔ ننھی منی معصوم بچی بہت شوق سے فائزہ کو دیکھنے لگی، مگر فائزہ کے دل میں اس کے لیے بے حد ناپسندیدگی امڑ آئی۔ کیا منہ دکھائی میں مجھے یہی تحفہ ملنا تھا، اس نے تلخی سے سوچا، مگر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ احتشام احمد کی یہ دوسری شادی ہے، اور محض بچی کی وجہ سے وہ یہ شادی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ایک مقامی کالج میں وہ لیکچرار تھے، خود ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اماں بھلا اس ایک بات کو بنیاد بنا کر کس طرح اچھا رشتہ چھوڑ سکتی تھیں کہ انہیں ابھی 5 اور بھی بیاہنی تھیں۔ فائزہ، آپ جانتی ہیں میں نے دوسری شادی صرف اور صرف مریم کی خاطر کی ہے۔ مریم مجھے اپنی زندگی سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ نے مریم کا خیال دل سے رکھا تو ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی۔ مجھے یقین ہے آپ مریم کو ماں جیسا ہی پیار دیں گی۔ وہ بنا جواب دیے آہستہ آہستہ مریم کو تھپکنے لگی، اور اس کی گود میں آتے ہی مریم کو نیند بھی آ گئی۔ اس نے بے حد آہستگی سے مریم کو لٹایا اور خود اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا بیٹھی۔ احتشام احمد اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک نئی دلہن کے دل میں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، لیکن مریم کی اہمیت کو بھی انہوں نے آج رات ہی واضح کر دینا ضروری سمجھا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ محض مریم کی ہی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی پر رضامندی ظاہر کی تھی، کیونکہ کل کو مریم نے بڑا ہونا تھا اور لڑکیوں کو ہر لمحے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھلا اسے کون کون سی بات سمجھا سکتے تھے۔ کاش ماہین یوں اچانک چھوڑ کر نہ جاتی تو یہ حالات بھی نہ ہوتے۔ ان کے دل میں ہوک سی اٹھی، ابھی پچھلے سال ہی تو ماہین ڈلیوری کیس میں بچے سمیت فوت ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک گہری نظر فائزہ کے خاموش چہرے پر ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بالکل اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اپنے بازوؤں کے گھیرے میں اسے بہت نرمی سے صوفے پر لا کے بٹھایا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مریم کی محبت میں تمہارے حقوق سے کوتاہی کروں گا۔ مریم اگر میری جان ہے تو تم میرا دل بن کر رہو گی۔ بہت محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانے لگے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فائزہ نے حقیقتاً مریم کی ماں بن کر دکھایا۔ 3 سالہ مریم کی اس طرح نگہداشت کی جس طرح ایک سگی ماں کر سکتی تھی۔ راتوں کو جاگ جا کر اس کا خیال رکھا، اور احتشام احمد حقیقتاً چاروں شانے چت ہو گئے۔ فائزہ کی مریم سے محبتوں کے لیے وہ تہ دل سے مشکور تھے۔ ثنا اور پھر حنا کی پیدائش کے بعد بھی فائزہ کی محبتوں میں کوئی کمی نہ آئی، بلکہ احتشام احمد محسوس کرتے تھے کہ فائزہ ثنا اور حنا سے بھی زیادہ مریم سے پیار کرتی ہے۔ فائزہ اب اس گھر کی اور اس کے دل کی ملکہ تھی۔ گئے وقت نے مریم کو ایک بے انتہا خوبصورت دوشیزہ کے روپ میں ڈالا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس پر نگاہ ہی نہ ٹکتی تھی، اور اس پر نزاکت اتنی کہ خود ہل کر پانی تک بھی نہیں پیتی تھی۔ مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی تو ہر چیز تہس نہس کر دیتی۔ ثنا اور حنا اس کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن سلیقہ، برداشت، قناعت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دونوں کے مزاج میں بے انتہا تحمل تھا، بولتی بھی بہت رکھ رکھاؤ سے تھیں۔ اس کے برعکس مریم کسی سے بات کرتی تو انتہائی نک چڑھے انداز میں کرتی۔ گھر کے سارے کام حنا اور ثنا کرتی تھیں، اور مریم محض حکم چلانا جانتی تھی۔ ایک دن احتشام احمد گھر پر تھے، ورنہ عموماً اس ٹائم وہ گھر سے باہر ہوتے تھے۔ سو فائزہ نے کہا کہ آج شام کی چائے اکٹھی پی جائے گی۔ حنا اور ثنا نے بہت پرتکلف چائے تیار کی اور باپ کے سامنے ٹیبل پر سجا دی۔ جاؤ بیٹا، بہن کو بلا کے لاؤ، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔
فائزہ نے ہنا سے کہا تو ہنا خاموشی سے مریم کو بلانے چل دی۔ مریم کے کمرے میں فل والیوم میں میوزک چل رہا تھا اور وہ بہت مگن انداز میں اپنے ہاتھوں پر کیوٹیکس سجانے میں مگن تھی۔ 2-3 آوازوں پر جب اس نے جواب نہ دیا تو ہنا نے اندر آ کر ڈیک کی آواز ہلکی کر دی۔ آپی، امی اور ابو چائے پر انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں جرأت کیسے ہوئی یوں میرے کمرے میں بغیر اجازت داخل ہونے کی؟ اور کس نے کہا کہ آواز ہلکی کرو؟ دفع ہو جاؤ، نہیں پینی میں نے کوئی چائے وائے۔ ہاتھ میں پکڑی نیل پالش اس نے ہنا کی طرف پھینکی جو اس کے سوٹ کو داغدار کرتی چلی گئی۔ ہنا نے بہت دکھ سے بہن کو دیکھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے دوبارہ لاؤنج میں آ گئی۔ کیا بات ہے بیٹے، مریم کیوں نہیں آئی؟ فائزہ نے ہنا کی ڈبڈبائی آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ مصروف ہیں۔ ہنا نے بہت مشکل سے آنسو نگلے، لیکن احتشام احمد کی نظروں سے اس کی آنسوؤں بھری آنکھیں نہ چھپ سکیں۔ کیا بات ہے بیٹے، مریم نے کچھ کہا؟ بہرحال ہنا بھی تو ان کی بیٹی تھی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ابو، ہنا نے اداسی سے کہا تو احتشام احمد محض ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ لڑکی اس طرح کی کیوں ہو گئی ہے؟ محبتوں میں بھی تم نے اس کی کوئی کمی نہیں رکھی، پھر آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ یہ اس طرح بدمزاج ہو گئی ہے؟ اس کے ساتھ کی یہ ہنا اور ثنا بھی تو ہیں۔ فائزہ خدا کے واسطے اسے سمجھاؤ، اس طرح مت کرے کہ کل کو اس سے پرائے گھر جانا ہے، کون برداشت کرے گا اس کے نخرے؟ احتشام احمد نے آہستگی سے کہا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے باپ کا گھر ہے، یہ ناز نخرے وہ باپ کے گھر نہیں دکھائے گی تو اور کہاں دکھائے گی؟ اور ایسا بھی اس نے کیا کر دیا؟ چھوٹی بہن کو ڈانٹ ہی دیا ہے نا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بھی بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، مت فکر کیا کریں، سسرال جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ فائزہ نے مسکراتے ہوئے احتشام احمد کو تسلی دی۔ میں ساری زندگی بھی تمہارے احسان نہیں اتار سکوں گا فائزہ، بہت بڑا جگر ہے تمہارا جو ہنس کر سیر لیتی ہو میری بیٹی کی بدتمیزیاں۔ احتشام احمد نے بہت عاجزی سے کہا اور فائزہ یہی تو سننا چاہتی تھی، یہی تو وہ چاہتی تھی کہ احتشام احمد ساری زندگی اس کا مشکور اور زیر بار رہے۔ آپ پھر زیادتی کر رہے ہیں، کیا مریم صرف آپ کی بیٹی ہے، میری بیٹی نہیں ہے؟ فائزہ نے منہ بسورا اور احتشام احمد تو سیدھے سادے آدمی تھے، وہ بھلا عورت کی چالاکیوں سے کیوں کر واقف ہو سکتے تھے؟ سو ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ فائزہ، یہ میں نے کب کہا وہ میری کم اور تمہاری زیادہ بیٹی ہے؟ چاہت سے فائزہ کی طرف دیکھا اور فائزہ نئی دلہنوں کی طرح شرما گئی۔ ماما، یہ ٹیلر نے سوٹ سیا ہے، اس طرح سیتے ہیں؟ شرٹ کتنی لوز کر دی ہے، گلا بھی کافی بڑا رکھ دیا ہے۔ مریم نے انتہائی غصے سے سوٹ فائزہ کے سامنے پھینکا تو بیٹا ٹیلر کے منہ پر مارنا تھا، کہہ دیتی اسے کہ یا تو ٹھیک کر کے دو یا پھر اپنی کسی لگتی سکتی کو پہنا دو۔ فائزہ نے اس کے غصے کو اور ہوا دی۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سوٹ میں پہنوں یا دوبارہ ٹیلر کے پاس جاؤں؟ مریم نے ضدی لہجے میں کہا۔ تو دفع کرو میری جان، یہ لو پیسے اور سوٹ لے آنا۔ فائزہ نے جھٹ پیسے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھے اور مریم کھل اٹھی۔ تھینک یو ماما، اور فائزہ خوش دلی سے مسکرا دی۔ اور جا کر لے آؤ، ہماری ماما بھی کوئی عجیب و غریب ماما ہیں، ہمیں کہتی ہیں خود کپڑے سیا کرو، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرو۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ابو نے کتنا زبردست سوٹ دلوایا تھا اور میرا کتنا دل کر رہا تھا درزی سے سلواؤں، مگر ماما نے کہہ دیا چاہے خراب ہو یا صحیح خود سینا ہے، اور مریم صاحبہ کو فرما رہی ہیں کہ اگر ٹیلر نے خراب سیا ہے تو اور لے آؤ۔ ہنا اپنے کمرے سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ہم کچن کے کام کر کر کے خوار ہو گئے ہیں، برتن دھو کے ہاتھوں کا ستیہ ناس ہو گیا ہے، اوپر سے ماما صاحبہ فرماتی ہیں کہ عورت کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے، اور محترمہ مریم صاحبہ اگر کبھی بھولے سے کچن میں کوئی چیز بھی اٹھانے آ جائیں تو ماما کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے میڈم صاحبہ انسلٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور ماما کہتی ہیں کوئی بات نہیں، بڑی بہن ہے، تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ماما کی اس ڈپلومیسی کی۔ ہنا تو آج بھری بیٹھی تھی، ہم گھر کے کام کر کر کے مر جائیں گے، برتن دھوتے دھوتے ہاتھ گھس جائیں گے، مگر ہماری ماما مریم مریم کرتے نہیں تھکیں گی۔ تمہیں پتہ تو ہے ماما نے مریم آپی کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت پیار کرتی ہیں وہ ان سے، کیا ہے جو اگر تم یا میں ان کی تھوڑی سی بدمزاجی سہ لیتے ہیں؟ ثنا نے پیار سے اسے سمجھایا۔ پیار؟ یہ کیسا پیار ہے جو اس کو سارا دن آرام فرمانے کا کہتی ہیں، اس کی کسی بدمزاجی پر اس کو نہیں ٹوکتی، کوئی کام کرنے کو اسے نہیں کہتی، حتیٰ کہ اسے سیب تک چھیلنا نہیں آتا، خود ماما سیب چھیل کر کھلاتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں عورت آرام سے بیٹھی اچھی نہیں لگتی، ہر وقت عورت کو کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا چاہیے۔ مجھے تو ماما کے پیار کی سمجھ نہیں آتی، ہنا نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تو اندر آتی فائزہ مسکرا دی۔ آ جائے گی میری جان، سب سمجھ آ جائے گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری ماں تم سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ فائزہ کی نگاہیں بہت دور پہنچی ہوئی تھیں، جب بھی رت گدرائی موسم بھیگا آنکھیں بھیگ گئیں۔
جب بھی چاند ذرا آنگن پر ٹھہرا آنکھیں بھیگ گئیں۔ تیز ہوا جب ہم کو پاگل کہہ کر پاس سے گزری تو ہم نے اس بات پر ہنسنا چاہا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ کوئی سرد ہوا کا جھونکا چھو کر گزرا بالوں سے، کوئی بادل سا آنکھوں پر اترا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ کل یوں ہی غیر ارادی طور پہ سادہ کاغذ پر لکھتے لکھتے جانے کیا لکھ بیٹھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ فرحت جی مت پوچھو ہم جیسے دیوانوں کی خوشیاں، ہنستے ہنستے جو ہی دل میں جھانکا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ایک بے حد ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے کتاب بند کر دی اور بیڈ کی پٹی سے سر ٹکا کر آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے پیشانی کو دبانے لگا۔ جانے یہ شاید لوگ کیسے ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، جن جذبات احساسات جن کا ہم کبھی بھی اظہار نہیں کر پاتے، یہ شاید لوگ چند شعروں میں کہہ دیتے ہیں۔ کاش میں بھی اس طرح اپنے دکھوں کا، اپنی تنہائیوں کا اظہار کسی شعر کی صورت کر سکتا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ ایک طویل عمر سے تنہائی کے گہرے جنگلوں میں بھٹک رہا ہوں۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر احمد یزدانی نے سختی سے سر کو جھٹکا اور کمرے سے ملحق کچن میں اپنے لیے چائے بنانے لگا، اور ابھی وہ چائے مگ میں ڈال ہی رہا تھا کہ ڈور بیل کی آواز پر چونک پڑا۔ دروازے کے نیچے سے کھسکتا ہوا لفافہ جس کے لیے وہ دن گن گن کر انتظار کرتا تھا پہنچ چکا تھا۔ اسے لپک کر وہ خط اٹھایا۔ پاکستان سے آئے اس لفافے اور مہر کو جانے اس نے کتنی دفعہ چوما، پھر موتیوں جیسے حرفوں سے لکھا اپنا نام اور ایڈریس کتنی دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر بہت محبت اور نرمی سے اسے لفافے کی سیل کھولی اور بہت عقیدت سے وہ موتیوں جیسے حروف پڑھنے لگا۔ احمد بیٹے، معذرت چاہتا ہوں، اس دفعہ خط لکھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ میں ایک ذاتی کام میں الجھا ہوا تھا، دعا کرو خدا میری پریشانیاں دور کریں۔ احمد بیٹا، کبھی نہ سوچنا کہ تم اکیلے ہو، تم ہر قدم پر مجھے اپنے ہمراہ پاؤ گے۔ میرے ہاتھ بالکل اسی طرح تمہارے لیے اٹھتے ہیں جس طرح ایک باپ کے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے شاندار مستقبل کے خدا تعالیٰ سے بہت دعائیں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میری دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ تم دل لگا کر محنت کرو، ماضی کو بھول جاؤ۔ ایک شاندار مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مجھے کہہ دینا۔ اچھی باتیں سوچا کرو، نماز باقاعدگی سے پڑھا کرو، خدا سے لو لگاؤ گے تو خود کو کبھی بھی اکیلا نہیں سمجھو گے۔ خدا تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا گو، تمہارے انکل احمد۔ جانے کتنے آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی، یوں جیسے ابو جی اسے ہدایت کر رہے ہوں۔ ہاں، یہ شخص بھی تو اس کے باپ جیسا ہی تھا۔ اس شخص نے اسے اس قدر محبتیں دی تھیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، ورنہ کون تھا اس کا؟ اگر یہ محسن نہ ملتا تو شاید ہائر اسٹڈی کے لیے وہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا، شاید کسی ہوٹل میں بیرہ گیری کر رہا ہوتا۔ اس نے بہت عقیدت سے خط کو چوما۔ میرا تو روم روم آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، خدا تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے اور میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی؟ وہ یوں بول رہا تھا جیسے اس کا محسن اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ چائے دوبارہ گرم کر کے اس نے ایک دو ڈبل روٹی کے پیس گرم کیے اور اپنے لحاف میں آ گھسا جہاں ڈھیروں کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ چائے پی کر اس نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اپنے محسن کی کہی گئی ایک ایک بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ سو وضو کر کے اس نے عصر کی نماز پڑھی اور خدا تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی۔ سعد اور اس نے مل کر یہ کمرہ لیا تھا، لیکن سعد ان دنوں اپنی بہن سے ملنے نیو یارک گیا ہوا تھا، سو آج کل وہ بالکل اکیلا تھا اور اس سے سوچنے کی کھلی چھٹی تھی۔ آج مریم کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے اور احتشام احمد دل ہی دل میں مریم کے اچھے مستقبل کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ رشتہ بہت شاندار تھا اور وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے۔ تم نے مریم کو بتا تو دیا ہے نا؟ احتشام احمد کو آج بے حد فکر تھی۔ بتانے کی کون سی بات ہے، آپ جانتے تو ہیں ہماری مریم ہمیشہ سے بہت نوک سک سے تیار ہوتی ہے، اور میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ لڑکی کو بتا دیا جائے، یوں لڑکی اوور کانشیس ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ بھوکلاہٹیں سرزد ہونے لگ جاتی ہیں۔ فائزہ نے تفصیل سے جواب دیا۔ شام کو وہ لوگ آ گئے۔ واقعی وہ بہت اچھے گھرانے کے لوگ تھے، انتہائی ڈیسنٹ اور باوقار تھے۔ لڑکے کی والدہ اور دونوں بیٹیاں بھی بہت سلجھی ہوئی اور شائستہ مزاج کی لگ رہی تھیں، اور مریم ان تمام معاملات سے بے خبر اپنے کمرے میں فیشن میگزین میں سر دیے پڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر صرف انتہائی ضرورت کے لیے نکلتی تھی، ورنہ سارا دن کمرہ ہوتا تھا اور وہ ہوتی تھی، سو اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ فائزہ بہن، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہم میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، روایت پسندی اور اصول پسندی ہمارے خاندان کا خاصہ ہے۔ ہم بہت امیر کبیر نہ سہی، لیکن خدا کا شکر ہے اچھا کھا پی لیتے ہیں۔
ہمارے ہاں بھی آپ کی طرح نوکروں کا رواج نہیں ہے، میری دونوں بیٹیاں گھر کے کام خود کرتی ہیں، صفائی اور اوپر کے کاموں کے لیے بے شک ملازمہ ہیں، لیکن کھانا پکانا صرف گھر کی عورتیں۔ آپ کے گھرانے اور آپ کی بیٹیوں کے سگڑاپے کی تعریف سن کر ہی ہم آپ کے در پر آئے ہیں۔ سادگی سے لڑکے کی والدہ نے ان کو ساری تفصیل بتائی اور فائزہ بیگم بڑی مطمئن سی مسکراہٹ لبوں پر لیے انہیں دیکھتی رہیں۔ حنا اور ثنا منٹوں میں میز سجا چکی تھیں، بہت خوبصورت اور خوشگوار مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ آئیے، کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے۔ فائزہ نے حنا کے اشارے پر مہمانوں کو دعوت دی اور کھانے کی میز پر پہنچ کر شائستہ بیگم کھل ہی تو اٹھی۔ بے حد سلیقے سے کھانا میز پر چنا ہوا تھا، بہت خوبصورتی سے 3 قسم کا سلاد ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ آؤ بیٹا، آپ لوگ بھی تو ہمارا ساتھ دیں نا، شائستہ بیگم نے حنا اور ثنا سے کہا تو دونوں ماں کی طرف دیکھنے لگیں۔ ہاں ہاں بیٹے، آ جاؤ، اور جاؤ مریم کو بھی بلا لاؤ۔ حسب معمول حنا مریم کو بلانے چل دی اور ثنا وہیں ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا، باہر کھانا بھجوا دیا ہے نا؟ فائزہ نے دوبارہ تصدیق کی، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ 2 مرد بھی آئے تھے جنہیں احتشام احمد اٹینڈ کر رہے تھے، اور ثنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم اس وقت شاید اچھے موڈ میں تھی، یا پھر کھانوں کی مہک اس تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سوئے کی دفعہ بلانے پر وہ ٹیبل پر آ گئی، مہمانوں کو بمشکل سلام کیا اور فوراً ہی کرسی کھینچ کر اپنی طرف پلیٹ کھسکا لی۔ بلا شبہ اس وقت مریم بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی یوں لگنے لگا تھا جیسے ڈھیر سارے مرکری بلب روشن کر دیے گئے ہوں۔ لڑکے کی دونوں بہنیں بہت شوق سے مریم کو دیکھ رہی تھیں۔ کوفتے، مرغ روسٹ، بریانی، رائتہ، فروٹ کسٹرڈ، ان سب میں سے آپ نے بیٹے کیا بنایا ہے؟ شائستہ بیگم نے بہت نرمی سے مریم سے پوچھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور نہ ہی مجھے کچھ بنانا آتا ہے، کچن کے کام میری دوسری بہنیں کرتی ہیں، مریم نے انتہائی نخوت سے جواب دیا تو شائستہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے پر بھی مریم کے لب و لہجے پر ناگواری اتر آئی۔ آنٹی پلیز، آپ آپی کی باتوں کا برا مت مانیے گا، اصل میں آپی بے حد لاڈو پیار سے پلی ہیں، ثنا نے بہت شرمندگی سے وضاحت کی۔ شائستہ بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں مریم کی ایک ہی بات سے مریم کے مزاج کا اندازہ ہو گیا، اور ان کے حلیم طبع اور دھیمے مزاج کے بیٹے کے ساتھ مریم کا گزارا کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مریم شکل و صورت میں سب کو مات دے رہی تھی، لیکن خالی شکل و صورت سے تو گھر نہیں بستے۔ شائستہ بیگم بہت غور سے ثنا کو دیکھ رہی تھیں، جس کے ہر ایک انداز سے نفاست، سلیقہ اور شائستگی ٹپک رہی تھی، اور اب وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ جاتے وقت وہ فائزہ کو دیکھ کر کہا، میں انشاءاللہ فون پر آپ سے بات کروں گی۔ انہوں نے حنا اور ثنا کو بہت گرم جوشی سے پیار کیا، اور مریم بیٹے، عورت کی خوبصورتی اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب وہ خود ہر چیز میں نمایاں ہوتی ہے۔ مزاج میں انکساری پیدا کرو، لڑکیوں کے مزاج میں انکساری اور لچک ہونا ضروری ہے۔ شائستہ بیگم نے جاتے جاتے مریم کو بھی کہہ ہی ڈالا، اور مریم پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ ارے آپ کیوں شرمندہ ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کا بھلا کیا قصور؟ شائستہ بیگم نے نرمی سے فائزہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فائزہ بیگم کی آنکھیں جھٹ بھر آئیں۔ آپ نہیں جانتی مریم کو میں نے کس طرح ناز و نام سے پالا ہے، مجھے مریم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میرا بس چلے نا تو میں مریم کو اپنے اندر چھپا لوں۔ آپ نہیں جانتی شائستہ بیگم، مجھے مریم اپنی دونوں بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اور میں اسے بیاہوں گی بھی تو اس جگہ جہاں اسے گھر جیسا آرام ملے گا۔ فائزہ بیگم کی بے حد کوششوں سے بالآخر چند آنسو آنکھوں سے پھسل ہی پڑے تھے، اور شائستہ بیگم انتہائی متاثر ہو گئیں فائزہ کی ان باتوں سے۔ خدا تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا آپ کی بے غرض محبت کا، اب اجازت دیں۔ وہ بہت گرم جوشی سے فائزہ وغیرہ سے مل کر رخصت ہوئیں، اور پھر وہی ہوا جو فائزہ بیگم کے خیال میں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہوں نے مریم کے بجائے ثنا کا رشتہ مانگا تھا، اور فائزہ بیگم کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، مگر بظاہر وہ بہت افسردہ تھیں۔ احتشام احمد بھی دل ہی دل میں کافی اداس ہو رہے تھے۔ میں نے تو بہت کوشش کی کہ وہ لوگ مریم کے لیے راضی ہو جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیکوریشن پیس کی نہیں انسان کی ضرورت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے ایسی بہو چاہیے جو میری بیٹیوں کے بعد میرے گھر کو میری بیٹیوں کی طرح سنبھال سکیں۔ کتنی کوشش کی میں نے کہ مریم کچھ گھرداری سیکھ لے، مگر فائزہ نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، تم اس پر سختی کر سکتی تھی۔ میں کیسے سختی کرتی؟ سوتیلی ماؤں کا تو ویسے بھی نام بدنام ہوتا ہے، سختی کرتی تو یہی آپ کے رشتہ دار ہی باتیں بناتے۔ بہرحال مجھے افسوس تو ہوا ہے، مگر انشاءاللہ میری مریم اس گھر میں جائے گی جہاں پر اسے بیٹھے بٹھائے ہر آسائش ملتی رہے گی۔ کون جان سکتا تھا کہ مریم کے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ خود فائزہ بیگم ہی کا تو تھا۔ تمہیں تمام حقوق حاصل تھے فائزہ، مریم کو میں نے تمہیں سونپا تھا، تم جس طرح بھی ہو سکتا اس کی تربیت کرتی۔ دیکھا نکل آیا نا میرا قصور، مجھے پہلے ہی پتا تھا، لاکھ سگی ماں بنتی،
مگر ہوں تو وہی سوتیلی نا، کیا کچھ نہیں کیا میں نے مریم کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں تربیت صحیح نہیں کی۔ فائزہ بیگم ٹسوے بہانے لگیں اور احتشام احمد بھکلا کر کھڑے ہو گئے۔ نہیں نہیں فائزہ، میں نے تمہیں بھلا کب الزام دیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے اس کے مزاج میں تبدیلی دیکھی تو سختی سے اس کو تبدیل کر سکتی تھی، تمہیں اس کا حق حاصل تھا۔ سختی کرتی نہ تو سب سے پہلے آپ ہی کے عتاب کا نشانہ بنتی، کیونکہ مریم کے معاملے میں تو آپ ضرورت سے زیادہ حساس تھے، اور فائزہ بیگم کی یہ بات بالکل درست تھی کہ احتشام احمد تو مریم سے اونچی آواز میں بولنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اسی ایک بات کی بنیاد پر فائزہ بیگم نے کتنی لمبی پلاننگ اس وقت سوچ لی تھی یہ کوئی نہیں جان سکا تھا۔ تو پھر بتائیں اب ان لوگوں کو ثنا کے لیے کیا جواب دیں؟ دیکھو فائزہ، رشتہ بہت اچھا ہے اور ثنا بھی میری بیٹی ہے، اور میں بھلا اس کا برا کیسے چاہ سکتا ہوں؟ اتنے اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے، تم بلا تکلف ان کو ہاں کر دو، انشاءاللہ خدا میری مریم کے نصیب بھی کھول دے گا۔ اور فائزہ بیگم کا دل کر رہا تھا وہ اٹھ کر خوشی سے رقص کرنا شروع کر دیں کہ یہی تو وہ چاہتی تھیں۔ ثنا اور جواد دورانی کا باقاعدہ رشتہ طے ہو گیا۔ شادی اس کی اسپیشلائزیشن کے بعد طے ہوئی تھی، کیونکہ ان دنوں جواد اسپیشلائز کرنے جاپان گیا ہوا تھا، اور ٹھیک 1 سال کے بعد اس کی واپسی تھی۔ مریم کے اور بھی بہت رشتے آ رہے تھے، لیکن اس کا مزاج ان رشتوں میں آڑے آ رہا تھا۔ اس دن بھی کچھ لوگ مریم کو دیکھنے آئے تو مریم لاؤنج میں بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھی، اور ہر طرف مونگ پھلی کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے جنہیں بار بار بیچاری ہنا سمیٹ رہی تھی۔ آپ ہی کم از کم چھلکے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا کریں، آپ کے پاس ہی ڈسٹ بن پڑی ہے، میری مرضی میں جیسے بھی کھاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ مریم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہنا تم ہٹ جاؤ، جس طرح میری بیٹی کھاتی ہے اسے کھانے دو، تمہیں اگر دقت ہو رہی ہے تو میں خود یہ چھلکے صاف کر دوں گی۔ ہنا کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ماما کیوں مریم کی بے جا طرفداری کرتی ہیں، کبھی غلط بات پر اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ اس نے ناراضگی سے ماں کی طرف دیکھا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئیں۔ اگر کچن میں جا رہی ہو تو 1 کپ چائے کا بھی بنا لینا، بڑا دل کرتا ہے مونگ پھلی کے بعد چائے پینے کو۔ مریم نے پیچھے سے پکارا اور ہنا بہن کے رویے پر دکھی ہوتی کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، لیکن ایک بات ہنا شدت سے سوچتی تھی کہ مریم آپی کو بگاڑنے میں زیادہ ہاتھ خود اس کی ماں کا ہے، لیکن مارے ڈر کے وہ یہ بات ماں سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے بارہا محسوس کیا تھا جن باتوں پر اس کی ماں کو مریم کو سمجھانا چاہیے وہاں وہ چشم پوشی اختیار کر لیتی ہیں، بیجا حمایت بیجا طرفداری، جانے کیوں ایسا تھا۔ آج بھی مریم کو دیکھنے کچھ لوگ بنا اطلاع کے پہنچ گئے اور مریم کی اس بدسلیقگی پر کافی ناک بھون چڑھائی۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ مریم کی خوبصورتی کسی کو بھی متاثر نہیں کر رہی تھی کہ محض خوبصورتی کی بنا پر وہ اس کا رشتہ قبول کر لیتے۔ کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، اور ایسے لوگوں کو تو خود میں بھی منہ نہ لگاؤں، اگر زیادہ بات کریں تو سنا دیا کرو۔ تم کسی کا کھا تو نہیں رہی ہو، کیوں کسی سے ڈرو؟ رشتہ لے کر آتی ہیں یا نوکرانی بنانے کے لیے آتی ہیں؟ میری بیٹی کوئی کام کے لیے بنی ہے؟ میری بیٹی تو راج کرنے کے لیے بنی ہے، راج کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ دیکھنا ایسی جگہ تمہارا رشتہ کروں گی کہ پاؤں دھو دھو کر پئیں گے تمہارے، سارا دن نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے پھرتے رہیں گے۔ اور مریم ماں کی اس محبت پر نہال ہی تو ہو گئی۔ آئی لو یو ماما، آئی لو یو سو مچ۔ مریم نے جذبات کی شدت سے اپنا سر فائزہ کی گود میں رکھ دیا۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ فائزہ آہستہ آہستہ اسے تھپکنے لگیں، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک رہی تھیں۔ کیا بات ہے شہزادے، آج پھر کیا کوئی ماہ جبیں یاد آ رہی ہے؟ ساتھ نے احمد کو چپ دیکھا تو چھیڑنے لگا، ارے یار ہماری زندگی میں بھلا کسی ماہ جبی کا کیا گزر، ہم ایسے خوش قسمت کہاں؟ احمد نے ٹھنڈی سانس بھری، خوش قسمتی تو خیر تمہاری میں گنواتا ہوں، خوش قسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتیاں۔ ساتھ نے آخری حرف کو بہت لمبا کیا، ایک تو وہ بنگلہ دیش کی نورینا خان، سری لنکا کی سمترا، انڈیا کی جوہی سنگھ اور کلکتہ کی امرتا، اور بس زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، میں فری تو نہیں ہو رہا، میں تو تمہاری خوش قسمتیاں گنوا رہا تھا کہ تم خوش قسمتی کا گلہ کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نا ساتھ میں ان چکروں سے دور بھاگتا ہوں۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، تم ان چکروں سے دور بھاگتے ہو نا، یہ چکر تو تم سے دور نہیں بھاگتے نا، بس مزید بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد نے ہاتھ اس کے آگے کیا، چلو میں تو رک جاتا ہوں، مگر ان خوش قسمتیوں کا رخ کم از کم میری طرف ہی پھیر دو۔ سعد نے شوخی سے کہا تو احمد مسکرا دیا، تم باز نہیں آؤ گے، چلو اٹھو، سر ایری کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، اور جانتے ہو کہ کس قدر سخت ہیں یہ لوگ ٹائم کے معاملے میں، اور کم از کم مجھ میں تو ان کی انسلٹ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، آگے تمہاری مرضی۔ احمد اٹھ کھڑا ہوا تو ناچار سعد کو بھی اٹھنا پڑا، اور سامنے سے آتی سمترا کو دیکھ کر سعد زور زور سے کھانسنے لگا۔ احمد اسے گھورتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، سو ناچار سعد کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑا۔
اور سمترا بیچاری حیران پریشان دیکھتی رہ گئی۔ رات کو جب عشاء پڑھ کر احمد اپنے لحاف میں آیا تو 7 کتابیں سمیٹے جانے کیا سوچنے میں مصروف تھا۔ دونوں میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ دونوں پڑھائی لحاف میں گھس کر کرتے تھے۔ کیا بات ہے، آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہے؟ احمد نے لحاف کے اندر ہاتھ گھسائے۔ سردی بہت شدید تھی۔ بس یار کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم اور سوچ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تمہارے پاس یہ کیسے آ گئی؟ احمد نے اسے چھیڑا، لیکن سعد ہنوز سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے سعد، کوئی مسئلہ ہے؟ احمد بھی اب سنجیدہ ہو گیا۔ یار احمد، شاید تم یقین نہیں کرو گے مگر آج کل میں تمہارے بارے میں بہت شدت سے سوچ رہا ہوں۔ ہماری اسٹڈیز کا یہ آخری سال ہے جو کہ اب آدھا گزر چکا ہے۔ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ میں تو بار بار آفر کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ ترکی چلو، مگر تمہیں یہ بھی تو گوارا نہیں ہے۔ سعد کے والدین پاکستانی تھے مگر سعد کی پیدائش سے پہلے ہی وہ لوگ ترکی میں رہائش پذیر تھے، سو سعد کا ملک ترکی تھا۔ میں اکثر ہی سوچتا ہوں پاکستان میں کون ہے تمہارا، کیا کرو گے، کیسے رہو گے؟ ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس تو تم لوٹ کر جاؤ گے نہیں۔ یقین جانو احمد، مجھے تمہاری بے حد فکر ہے۔ سعد نے بے حد خلوص سے کہا تو احمد کی آنکھیں اس قدر محبت میں بھر آئیں۔ نہیں سعد، میں اکیلا نہیں ہوں۔ تمہاری محبتیں، تمہاری یہ فکریں مجھے بھلا اکیلا ہونے دیں گی؟ اور سب سے بڑھ کر میرا وہ محسن جس نے مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا، اس کی خوبصورت باتیں، محبتیں، نصیحتیں مجھے کبھی اکیلا نہیں ہونے دیں گی۔ جن کے پاس محبتوں کے خزانے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ احمد نے آہستہ سے آنکھوں کو مسلا۔ وش یو گڈ لک، آئی لو یو مائی سویٹ فرینڈ۔ سعد شدت جذبات سے اس کے گلے لگ گیا۔ اوہو، کیا فلمی ہیروئنہ کی طرح جذباتی ہو رہے ہو؟ یہ جذبات اپنے سنبھال کر رکھو، سونیا آج کل بڑا پوچھتی ہے تمہارا۔ احمد نے جذباتی کیفیت سے نکل کر شوخی سے کہا۔ گولی مارو سونیا کو، جانتے ہو نا یہاں ہم صرف پڑھائی کے لیے آئے ہیں، صرف پڑھائی کے لیے۔ سعد برا مان گیا۔ اچھا تو آپ پڑھائی کے لیے آئے ہیں اور میں کیا یہاں چنے بیچنے آیا ہوں؟ احمد نے اسے گھورا۔ مجھے تو بڑا کہتے ہو فلاں فلاں، اور خود اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چلو چھوڑو، بہت ہو گئی، اب سنجیدگی سے پڑھائی شروع کریں۔ احمد سنجیدہ ہو گیا اور سعد بھی کتابوں میں گم ہو گیا۔ مریم کا رشتہ تو طے نہ ہوا، لیکن کچھ لوگ ہنا کو اور پسند کر گئے، ہنا کے لیے بہت اصرار کرنے لگے۔ احتشام احمد حقیقتاً اب پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ہنا تو مریم سے کافی چھوٹی تھی۔ ہنا خود بھی بے حد پریشان تھی، جو کچھ بھی تھا اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ ادھر فائزہ بیگم کی ہر ممکن کوشش تھی کہ احتشام احمد جلدی سے مثبت جواب دیں، اور اس دفعہ بھی فائزہ بیگم نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بالآخر احتشام احمد کو قائل کر ہی لیا، اور یوں ہنا کا بھی رشتہ فرحان حسن سے طے ہو گیا، جو کہ ایک بینک میں مینیجر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ فائزہ بیگم کی دونوں بیٹیوں کے رشتے بہت اچھی جگہ طے ہوئے تھے۔ فائزہ تو ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ شادی دونوں کی اکٹھی طے پائی جواد کی واپسی پر۔ ہنا کے جذبات آج کل بہت شوریدہ ہو رہے تھے۔ وہ بہت غور سے ماں کے رویے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کے ساتھ اور مریم کے ساتھ فائزہ کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ جن باتوں سے فائزہ ہنا اور ثنا کو منع کرتی تھی، انہی باتوں پر مریم سے عمل کرنے کو کہتی تھی۔ ان سے کہتی تھی کہ کسی کے سامنے زبان نہیں ہلانی چاہیے، کوئی کچھ بھی کہے، مگر مریم سے کہتی تھی کہ تمہیں اگر کوئی ایک سنائے تو تم 10 سناؤ، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ پیار تو وہ مریم سے زیادہ کرتی تھیں۔ اور ایک دن بالآخر تنگ آ کر اس نے ماں سے پوچھ ہی ڈالا، اور اس کے سوال پر فائزہ غصہ کرنے کے بجائے مسکرا دیں۔ بتاتی ہوں، لیکن پہلے جاؤ دروازہ بند کر کے آؤ، یہ نہ ہو کہ مریم احتشام میں سے کوئی آ جائے۔ اور ہنا دروازہ بند کر کے ماں کے پاس آ بیٹھی، جبکہ ثنا وہیں لیٹی ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا میں تم لوگوں سے کس قدر پیار کرتی ہوں۔ مریم کی خوبصورتی شروع سے ہی مجھ پر عیاں تھی، اور جو جو وقت گزرتا گیا مریم حسین سے حسین تر ہوتی گئی۔ اس کے مقابلے میں تم دونوں بہت معمولی شکل کی تھیں۔ ایسے میں اگر مریم کی صحیح تربیت ہوتی تو تم دونوں کے رشتے کبھی بھی طے نہ ہو پاتے۔ مریم کا رشتہ ہونے کے بعد بھی لوگ تمہاری شکل و صورت کو مریم سے ملانے کی کوشش کرتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ محض اس وجہ سے تمہارا رشتہ ریجیکٹ ہو کہ تم مریم کی طرح خوبصورت نہیں ہو۔ سو میں نے مریم کے مزاج میں تیزی اور نزاکت ڈال دی، اسے احساس برتری میں مبتلا کر دیا، گھریلو امور سے اسے دور رکھا۔ شائستگی، لچک، سلیقہ، ان سب باتوں کی اسے الف بے تک بھی نہیں پتہ تھی۔ پڑھائی کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، بس ہر ممکن اس کے دل میں یہ بٹھا دیا کہ وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص قسم کی لڑکی ہے، اور کسی عام کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اس کے برعکس تم لوگوں پر میں نے انتہائی محنت کی اور پورے خلوص اور ایمانداری سے تمہیں آئندہ زندگی کے لیے تیار کیا، تاکہ دوسرے گھر میں جا کر تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ سلیقہ، سگڑاپا، شائستگی، تحمل، برداشت،
یہ سب چیزیں ازدواجی زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ مجھے دیکھو، شادی کی پہلی رات تھی جب میرے جذبات بالکل نوخیز تھے، تمہارے باپ نے مریم کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ مت پوچھو کس طرح اس نے میرے جذبات کو کچلا، اور اسی وقت سے وہ لڑکی مجھے زہر لگتی ہے۔ فائزہ نے انتہائی نفرت سے کہا۔ جہاں حنا شزدر رہ گئی ماں کی باتیں سن کر، وہیں باہر کھڑے احتشام احمد تو جیسے پتھر کے ہو گئے۔ وہ کافی دیر سے گھر آ چکے تھے، کالج میں بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے دل نہ لگ سکا، تو وہ کسی کو بتائے بغیر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ اب بھی حنا سے چائے کے لیے کہنے آئے تھے، لیکن فائزہ بیگم کے منہ سے یہ انکشافات سن کر وہ ساکت رہ گئے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ تو یہ تھی فائزہ تمہاری اصلیت، میں یوں ہی تمہارا مشغول ہوتا رہا، تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا میری بیٹی کو، کچھ بھی۔ اپنے اندر کی ساری نفرت اس کی ذات میں ضم کر دیں۔ قصور تو میرا تھا نا کہ کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں میری بیٹی کی طبیعت کس طرح ہو رہی ہے۔ میں تو تمہارے سپرد کر کے بھول گیا تھا، بے فکر ہو گیا تھا، تو تم نے سوتیلی ماں ہونے کا ثبوت دے ہی دیا نا۔ یہ بھی تو ماؤں کی دشمنی ہوتی ہے بیٹیوں کے ساتھ، کیا انہیں گھریلو امور سے نابلد رکھیں، چاہے وہ سگی ہوں یا سوتیلی۔ اور فائزہ نے تو کچھ بھی اچھا نہیں کیا تھا مریم کے ساتھ، تعلیم، سلیقہ، ہنر، کچھ بھی تو نہیں سکھایا تھا۔ اور انہوں نے تو کبھی غور بھی نہیں کیا تھا کہ مریم کے مقابلے میں حنا اور ثنا کس قدر سگڑ ہیں۔ ہمیشہ انہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتی نظر آئیں، کبھی کڑھائی کر رہی ہوتی تو کبھی کپڑے سی رہی ہوتی، کبھی کچن میں کسی ڈش پر طبع آزمائی کر رہی ہوتی، جبکہ مریم کو انہوں نے ہمیشہ آرام کرتے ہی دیکھا، پھر نت نئے فیشن کرتے دیکھا۔ حنا اور ثنا بہت سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی تھیں، جبکہ مریم کا دوپٹہ کبھی گلے میں ہوتا تھا یا کبھی شانوں پر، تو تم نے اس طرح اپنا سوتیلا پن ظاہر کیا۔ احتشام احمد کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ کاش میں دوسری شادی ہی نہ کرتا، برا تو میں نے کیا نا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میری معصوم بیٹی اس قدر خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کسی کی نظروں میں نہ سما سکی، اور میں اس کو فائزہ کی محبت کہتا رہا۔ بہت برا کیا فائزہ تم نے میرے ساتھ، بہت برا کیا۔ احتشام احمد بار بار بے چینی سے سر پٹک رہے تھے۔ ارے آپ کب آئے؟ فائزہ کمرے میں آئیں تو احتشام احمد کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ میں جلدی آ گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ احتشام احمد کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ ہاں ایسے ہی، بس نقاہت ہو رہی تھی۔ احتشام احمد کا دل فائزہ کی شکل تک دیکھنے کو نہیں کر رہا تھا، مگر اب وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ خود کو قصوروار زیادہ سمجھ رہے تھے۔ سر دبا دوں؟ نہیں، مریم کو بھیج دو، وہ میرا سر دبائے گی۔ احتشام احمد نے دھیمے سے کہا۔ ارے اسے کہاں سر دبانا آتا ہے، میں ثنا یا حنا کو بھیجتی ہوں۔ فائزہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیوں مریم کیوں نہیں دبا سکتی؟ کیا اسے تم نے سر تک دبانا بھی نہیں سکھایا؟ احتشام احمد کے لہجے میں کچھ تھا جو فائزہ کو ہلا گیا۔ جاؤ مریم کو میرے پاس بھیج دو۔ احتشام احمد کا لہجہ حتمی تھا، اور فائزہ مزید کچھ بولے بغیر کمرے سے نکل گئیں۔ کیا بات ہے ابو جی؟ ماما بتا رہی تھی طبیعت خراب ہے آپ کی، مریم فکر مندی سے ان کے اوپر جھکی پوچھ رہی تھی، اور احتشام احمد ٹکر ٹکر بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شاید اس کی بھی صحیح تربیت ہوتی تو میری بیٹی کروڑوں میں ایک ہوتی۔ اس کا سبھی چہرہ کس طرح چمک رہا تھا، بے فکری، بھولپن، کیا کچھ نہیں تھا اس معصوم چہرے پر۔ مریم جان، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ احتشام احمد مریم کے ہاتھوں کو تھام کر سسک ہی تو پڑے، اور مریم بھوکلا ہی تو گئی۔ ابو جی کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ مریم پیارے باپ کی پیشانی چومنے لگی، ان کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگانے لگی۔ ہاں بیٹے، طبیعت ٹھیک ہے، بس یوں ہی تمہیں دیکھ کر دل بھر آیا تھا۔ مریم جان، بابا کا سر تو دبا دو۔ اور مریم ناسمجھی کے انداز میں سر دبانے لگی، اور یہ حقیقت تھی کہ مریم کو سر تک دبانا نہیں آتا تھا، کبھی ادھر ہاتھ رکھتی تو کبھی ادھر۔ کیا بات ہے، میری گڑیا کو سر دبانا نہیں آتا؟ آج احتشام احمد کے لہجے میں جیسے محبتیں پھوٹ رہی تھی۔ جی ابو، کوشش تو کر رہی ہوں، مریم نے شرمندگی سے کہا۔ بیٹے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ایک ایک جگہ پر رکھ کر پریس کرو نا، یہ اس طرح۔ احتشام احمد نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبا کر سمجھایا تو مریم شرمندہ ہو گئی، اور احتشام احمد نے بے ساختہ ساتھ لگا کر پیار کیا۔ کس طرح فائزہ کی باتوں میں آ کر میں اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے میری گڑیا، نیک قسمت کرے تمہاری، قدردان لوگ تمہارا نصیب بنے۔ جانے کون کون سے سوتے سے بیٹی کے لیے دعائیں ابل رہی تھیں۔ ابو جی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ہاں بیٹے، اب تم نے سر دبایا ہے نا، بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ سچ ابو؟ وہ بے حد خوش ہو گئی۔ ہاں ابو کی جان۔ احتشام احمد نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کتنی معصوم تھی یہ گڑیا، بس اسے صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا۔
احمد یزدانی نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا۔ سر مائیکل ڈیوڈ نے جب احمد یزدانی فرام پاکستان کہہ کر اسے اسٹیج پر بلایا تو مارے خوشی کے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ ڈھیروں تعریفی اسناد اور سرٹیفکیٹس وصول کر کے وہ آیا تو سعد نے اسے گلے لگا لیا۔ بہت مبارک ہو میرے یار، بہت مبارک ہو، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ شدت جذبات سے سعد نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اس کے سارے دوست مل کر یہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ جب میڈم ڈیانا نے اسے بلوا بھیجا وہ دل ہی دل میں حیران ہوتا میڈم ڈیانا کے پاس آیا۔ سر ایرک اور سر ڈیوڈ مائیکل بھی وہیں موجود تھے۔ آؤ ینگ مین بیٹھو۔ سر ڈیوڈ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے، تم اگر چاہو تو کچھ عرصہ یہاں پڑھا سکتے ہو۔ این ممکن ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں اس یونیورسٹی کے لیے چن لیا جائے۔ اینی وے یہ تمہاری اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میڈم ڈیانا نے اسے آفر کی تو اس نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں ضائع نہیں کیا۔ سر آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، مگر میں اپنی اس قابلیت سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ایک دن گن کر گزار رہا ہوں کہ کب اپنے ملک واپس جاؤں گا۔ احمد جذباتی ہونے لگا۔ اوکے ایز یو وش، بہرحال یہ آفر تھی تمہاری مرضی۔ سر ڈیوڈ کو اس کی اپنے ملک کے لیے جذباتیت کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ اوکے سر، تھینک یو۔ وہ تینوں سے ہاتھ ملاتا ہوا واپس دوستوں کے پاس آ گیا۔ رات کو ساتھ تو گھوڑے گدھے بیچ کر سویا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وطن جانے کی خوشی بھی تھی اور ساتھ کسی اپنے کے منتظر نہ ہونے کا دکھ بھی تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کے سارے رشتے تھے، چچا، تایا، پھپھو، دادی، جو اب جانے زندہ بھی تھیں یا نہیں، مگر وہ ان سب کے لیے مر چکا تھا۔ امی ابو کی اچانک حادثاتی وفات کے بعد تایا ابو نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ بجائے اس کے سر پر دست شفقت رکھنے کے، اس کے ساتھ ان کا رویہ بے حد ناروا تھا۔ وہ اس وقت 9ویں کلاس میں ہی تو پڑھتا تھا جب امی ابو اس سے جدا ہوئے تھے۔ دن رات کی مشقت لینے لگے تایا ابو اور تائی امی۔ دادی اماں خود بے بس تھیں کہ وہ بہت عرصے سے فالج کی مریضہ تھیں۔ وہ تو خود ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ پہلی دفعہ احمد کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھولے جب تایا ابو نے اسکول کی فیس دینے سے انکار کر دیا۔ بہت منتیں کی مگر تایا ابو نہ مانے، سو اسے اپنے قیمتی جاگرز بیچنا پڑے۔ پھر اس نے اپنی گھڑی بیچی، کچھ دن خرچ پورا کیا، مگر پڑھائی کے خرچے بھلا اس طرح کہاں پورے ہو سکتے ہیں۔ میٹرک میں تو وہ جیسے تیسے پہنچ گیا تھا، مگر کتابیں، کاپیاں، ٹیوشن، اسکول کی فیس، یہ سب وہ کہاں سے پورے کرتا۔ سو وہ انگریزی اسکول سے نکل کر گورنمنٹ اسکول میں آ گیا، جہاں کم از کم فیسوں کے جھنجھٹ سے تو وہ بچا ہوا تھا۔ دادی اماں کبھی چوری چھپے اس کی جیب میں پیسے ڈال دیتی تو وہ انہیں اپنی داخلہ فیس کے لیے رکھ دیتا، لیکن باوجود کوشش کے وہ میٹرک کے امتحانوں کے لیے فیس جمع نہ کر سکا۔ تایا ابو کے آگے ہاتھ پھیلائے تو انہوں نے اسے پڑھنے سے ہی منع کر دیا۔ پڑھ لکھ کر کیا افسر بن جاؤ گے؟ چھوڑو پڑھائی، کسی ہوٹل ووٹل میں نوکری کر لو، اپنا خرچہ تو نکل ہی آئے گا۔ اور وہ بے بسی سے بس سر جھکا کر رہ گیا۔ اس دن وہ یوں ہی پریشان داخلہ فیس کی سوچوں میں گم اسکول میں بیٹھا تھا جب اس کی ملاقات اپنے محسن سے ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹے، کیوں پریشان ہو؟ بہت مشقت سے انہوں نے پوچھا، اور جانے کیا تھا ان کے لہجے میں کہ احمد نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بس آج سے فیس کا مسئلہ تمہارا نہیں میرا ہے۔ یوں سمجھو تمہاری داخلہ فیس جمع ہو گئی، اب بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور پیپروں کی تیاری کرو۔ یوں سمجھو تمہارا باپ زندہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے کندھے پر تھپکی دی اور وہ واقعی کتابوں فیسوں کی فکروں سے نکل آیا۔ دن میں تائی اماں اسے بیگار لیتی اور رات کو وہ کتابوں میں سر دیے رہتا، اور اس کی یہ محنت رنگ لائی اور اس نے بورڈ ٹاپ کیا تھا۔ تایا ابو بجائے اس کی کامیابیوں پر خوش ہونے کے الٹا ناک منہ چڑھانے لگے، مگر اب اسے فکر نہیں تھی کہ اب تسلی دینے کے لیے کوئی اس کا اپنا موجود تھا۔ میٹرک کے بعد وہ انہی کے کالج میں آ گیا جہاں وہ خود بھی لیکچرر تھے، سو اب وہ احمد پر بھرپور توجہ دیتے تھے۔ اکنامکس اس کا فیورٹ ترین سبجیکٹ تھا اور بی اے تک انکل نے بہت اچھی طرح اسے گائیڈ کیا کہ اس نے ٹاپ کلاس نمبر تو لیے ہی تھے، لیکن اکنامکس میں 90% نمبر لیے تھے۔ سو ایم اے اور وہ بھی پنجاب یونیورسٹی جو کہ اس کا خواب تھا، اسے اکنامکس میں اسے ایڈمیشن مل گیا۔ انکل ایک فرشتہ تھے جنہوں نے اب تک اس کے سر پر دست شفقت رکھا ہوا تھا۔ اس کے تمام اخراجات وہ بہت فراخ دلی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب تو اس کی رہائش کا بھی مسئلہ تھا کہ تایا ابو نے محض معمولی سی بات پر اس کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ کچھ دن اس نے ہاسٹل میں گزارے، لیکن ہاسٹل کے اخراجات بہت زیادہ تھے جنہیں وہ کم از کم انکل کے سر پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ سو بہت کوششوں سے گھر کا ایک کمرہ اسے کرائے پر مل گیا، جو اس کے ساتھ 2 اور لڑکوں نے بھی مل کر لیا۔ یوں اس کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا۔ انکل نے بہت ساری ٹیوشنز بھی اسے دی تھیں، جس سے کم از کم اب اس کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ ایم اے کے بعد ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی، یہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔
صرف اور صرف وہ اپنے اس فرشتہ صرف انکل کی رہنمائی میں وہ یہ سب سورس طے کر رہا تھا۔ آپ کے احسان میں ساری زندگی بھی چاہوں تو نہیں اتار سکوں گا۔ پی ایچ ڈی کا رزلٹ حسب توقع بے حد شاندار تھا، اور جب انکل نے اسے مبارکباد دی تو وہ سسک پڑا۔ ارے نہیں میرے بیٹے، باپ بھلا اولاد پر احسان تھوڑا کرتے ہیں، میں نے تمہیں بیٹا کہا ہی نہیں، بیٹا سمجھا بھی ہے۔ یوں احسان احسان بول کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ مجھے خوشی ہے میں تمہارے کسی کام آ سکا، اور آخری دم تک کوشش کروں گا تمہارے کام آ سکوں۔ تم تو میرا سر اونچا کرتے جا رہے ہو، مجھے فخر ہے تم پر۔ انکل نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی تو وہ کسی صورت بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ کتنی دیر ان کے ساتھ لگ کے روتا رہا۔ روتے نہیں ہیں مائی سن، تم نے تو اس قدر شاندار کامیابی حاصل کی ہے، خدا کا شکر ادا کرو، شکرانے کے نوافل پڑھو۔ انکل نے اس کا کندھا تھپکا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، احمد نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہ میرے بیٹے، خدا تعالیٰ کی مدد سے ایسا ہوا ہے، ورنہ میں کیا اور میری بساط کیا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ وہ آج تک انکل کے گھر نہیں گیا تھا، بس صرف اسے اتنا پتا تھا کہ انکل کی صرف 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہیں ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر بھیجنے کے لیے سوچا جا رہا ہے، بلکہ وی سی صاحب خود کہہ رہے تھے کہ وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی؟ اس کی حیرت اور خوشی دیدنی تھی۔ ہاں انشاءاللہ احمد، تمہارا مستقبل بہت شاندار ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، انکل نے پر یقین لہجے میں کہا تو ان کی اس قدر محبتوں پر بس وہ سر جھکا کر ہی رہ گیا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ اپنوں نے اس کڑے وقت میں اسے چھوڑ دیا تھا اور ایک اجنبی نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اخراجات کی پرواہ مت کرنا، مجھ سے جتنا بھی ممکن ہو سکا میں کروں گا۔ اب تک بھی تو آپ کرتے رہے ہیں، اور کس نے کیا ہے؟ اپنوں نے تو اخراجات کے ڈر سے گھر سے ہی نکال دیا، احمد نے دلگیر لہجے میں کہا۔ احمد، تم نہیں جانتے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں کو ہنس کر سہنا پڑا ہے، اور بہادر وہی ہوتے ہیں جو ہمت سے برے دنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اور پھر واقعی وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن آ گیا۔ انکل نے جانے کس طرح اور کہاں سے اکٹھے کیے پیسوں سے اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا، اور ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے رہے۔ وہ تو ساری عمر بھی ان کے احسانوں کا قرض نہیں اتار سکتا تھا۔ کیا تھا وہ، اور انہوں نے کیا بنا دیا تھا، اور آج وہ پروفیسر کی ڈگری اور بہت ساری تعریفی اسناد وصول کر کے اپنے ملک جانے کی تیاریوں میں مگن تھا۔ جس بات کو احتشام احمد آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ مریم اپنی مرضی کی تابع تھی، روک ٹوک یا نصیحت اب وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کی ہر عادت اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ چند دنوں یا مہینوں میں احتشام احمد اسے نہیں بدل سکتے تھے۔ اس دن احتشام احمد نے مریم سے چائے بنانے کو کہا تو مارے باندھے وہ کچن میں چلی تو گئی، لیکن اپنا ہاتھ اور پاؤں چلا کر کمرے میں محصور ہو گئی، اور آئندہ کے لیے کچن میں جانے سے توبہ کر لی۔ اناڑی پن کی وجہ سے چائے کے لیے کھولتا پانی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پاؤں پر جا گرا، اور احتشام احمد سر تھام کر رہ گئے۔ انہی دنوں میں جواد دورانی جاپان سے لوٹ آیا، اور اس کے آتے ہی اس کی امی نے شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ سو احتشام احمد سب کچھ بھول کر حنا اور ثنا کی شادیوں کی تیاریوں میں لگ گئے، مگر رہ رہ کر دل میں ٹیس سی اٹھتی تھی کہ عمر تو یہ مریم کی شادی کی تھی، کون کرے گا مریم سے شادی؟ چلو شکل و صورت دیکھ کر بھی لیں تو کون برداشت کرے گا اس کی نازک مزاجی؟ ساری ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، اور پھر ایک خیال کوندے کی طرح ان کے ذہن میں لپکا، اور انہوں نے فوراً اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تو کاغذ قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ پیارے بیٹے احمد، تمہیں کافی خط لکھ چکا ہوں، لیکن لگتا ہے تم بہت مصروف ہو، اس وجہ سے میرے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیا، اور یقیناً یہ مصروفیت پڑھائی کے علاوہ کیا ہوگی؟ خدا تمہیں ڈھیروں کامیابیاں دے۔ احمد، میرا خدا گواہ ہے، میں نے تمہارے ساتھ جو نیکی کی ہے پورے خلوص اور بغیر کسی بدلے کے کی ہے۔ جب سے تم سے ملا ہوں اس وقت سے لے کر ابھی تک، کچھ دیر پہلے تک، میرے ذہن میں کوئی غرض نہیں تھی، اور اب بھی احمد، اپنے احسانوں کا قرض تمہیں چکانے کے لیے میں نے خط نہیں لکھا، بلکہ ایک انتہائی مجبور باپ اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہے۔ احمد، میرے ان جوڑے ہاتھوں کی چاہے تو لاج رکھ لو، چاہے تو ٹھکرا دو، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ مریم میری بیٹی دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے، لیکن اس حسن کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی گن نہیں ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کی ماں 2 سال کی عمر میں اس کا ساتھ چھوڑ گئی، اور میری بدقسمتی کہ میں نے اس کے اچھے مستقبل کے لیے دوسری شادی کر لی۔ فائزہ بہت اچھی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے لیے بہت اچھی ماں ضرور تھی، لیکن میری بیٹی کے لیے اچھی ماں نہیں بن سکی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اس کی جھولی میں مریم کو کیوں ڈالا، اسی بات کا انتقام اس نے مجھ سے اور میری بیٹی سے لیا۔ بظاہر اسے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر اس کی اصلیت اب کھل چکی ہے۔ احمد، تم بھی اپنوں کے ڈسے ہوئے ہو، اور مجھے بھی بہت قریبی رشتے نے ڈسا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے لوگ آپس میں جڑ جائیں؟ احمد، میری بیٹی سے شادی کر لو، تم سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
تم میں برداشت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں میری بیٹی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ بس میری خواہش ہے کہ میری تینوں بیٹیوں کی شادی اکٹھی ہو۔ ہنا اور ثنا کی شادی اگلے مہینے کی 15 کو ہو رہی ہے اور آج 21 تاریخ ہے۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ تمہارے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو، تمہارا انکل احتشام احمد۔ احمد کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بہت عقیدت سے اس خط کو چوما اور بہت محبت سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جواب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج شام اس کی فلائٹ تھی پاکستان کے لیے۔ اس وقت صبح 9 کے 5 بجے تھے جب احتشام احمد نے دروازے پر بیل کی آواز سنی۔ قرآن پاک کو لپیٹ کر الماری میں رکھا اور حیران ہوتے ہوئے دروازے پر گئے۔ اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر انہوں نے دروازہ واک کیا۔ باہر لگے مرکری بلب کی روشنی میں وہ اس نوجوان کو چند لمحوں میں ہی پہچان چکے تھے۔ ہاتھوں میں بہت سارے سفری بیگ تھامے ان کے سامنے بھلا احمد کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ احمد میرے بیٹے، تم لگتا ہے ایئرپورٹ سے سیدھے ادھر آ رہے ہو۔ بے حد گرم جوشی سے انہوں نے احمد کو گلے لگا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اس وقت میرے سامنے ہو۔ احتشام احمد نے بہت محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، بہت ٹھنڈ ہے باہر۔ انہوں نے سامنے رکھے 2 بیگ اٹھا لیے اور دروازے کے ساتھ ہی بنے مہمانوں کے کمرے میں اسے لے آئے جہاں ایک سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے کا کہہ آؤں، پھر گپ شپ کریں گے۔ اور احمد بنا جواب دیے بس عقیدت سے اپنے محسن کو دیکھتا رہا، ان کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کو دل میں اتارتا رہا۔ تم اتنے اچانک آ گئے، نہ کوئی فون کیا نہ خط لکھا۔ چائے کا تو کہہ کر احتشام بہت ریلیکس ہو کر صوفے پر دراز ہو گئے۔ جی انکل، بس میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، میرا رزلٹ آپ کے حسب توقع رہا ہے، احمد نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو احتشام صاحب نے ایک بار پھر اٹھ کر احمد کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ بہت بہت مبارک ہو، مجھے تم سے ایسی ہی شاندار کامیابی کی توقع تھی۔ احتشام احمد اس کے تعریفی سرٹیفکیٹ دیکھ کر اس طرح خوش ہو رہے تھے جیسے یہ خود ان کو ملے ہوں۔ اب کیا ارادے ہیں؟ آپ جانتے تو ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا میری پہلی اور آخری شدید ترین خواہش ہے۔ ہاں، صبح چلیں گے وی سی صاحب کے پاس۔ احمد، ایک بات کہوں، اگر تم مجھے اپنا بزرگ سمجھتے ہو تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ جی سر، آپ حکم کیجئے، مجھ میں نہیں مجال کہ میں آپ کے حکم سے سرتابی کروں۔ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو۔ اعلی ظرف لوگ ہمیشہ ہر موقع پر اپنی اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہیں۔ لیکن سر، احمد نے کچھ کہنا چاہا، کوئی اگر مگر نہیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جو ہوا سو بھول جاؤ، سچے دل سے انہیں معاف کر دو، ہمیشہ سکون سے زندگی گزارو گے۔ احتشام صاحب نے اسے مزید کوئی بات نہیں کرنے دی اور اس نے بھی خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اور ایک بات جو احتشام احمد پوچھنا چاہ رہے تھے مگر جھجک ہو رہی تھی، خود احمد نے ہی کہہ ڈالی۔ آپ کا خط مجھے کل ملا تھا جس وقت میں ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو سوالیہ نظروں سے احتشام صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ سر، آپ نے حکم کرنا تھا، درخواست کر کے آپ نے مجھے گنہگار کر دیا ہے۔ احمد ان کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان پر اپنا سر رکھ دیا۔ سر، میرا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، اگر آپ حکم کریں، آپ کو درخواست نہیں حکم کا حق ہے میرے محسن۔ احمد، مجھے اس طرح شرمندہ مت کرو۔ احتشام صاحب نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ میں نے تمہیں شروع دن سے ہی بیٹا کہا ہی نہیں، سمجھا بھی ہے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے حقیقتاً میرا بیٹا بن کر دکھایا ہے۔ احتشام صاحب کی آنکھیں بھی مارے جذبات کے نم ہونے لگیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سن کر دونوں جذباتیت سے نکل آئے۔ باہر فائزہ ٹرے میں ناشتہ لیے کھڑی تھیں۔ آ جاؤ فائزہ، اندر آ جاؤ، کوئی غیر نہیں، ہمارا اپنا بیٹا ہے احتشام احمد۔ فائزہ کو اندر لے آئے اور فائزہ نے حیران ہو کر اس شاندار نوجوان کو دیکھا۔ اونچا لمبا ویل ڈریس نوجوان، خوبصورتی کا شاہکار، یہ ہمارا تیسرا داماد ہے، بلکہ نمبر 1 داماد ہوگا۔ احتشام احمد کی خوشی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی اور فائزہ ششدر ہو کر احتشام کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے بالا ہی بالا مریم کے لیے اتنا شاندار نوجوان ڈھونڈ لیا تھا۔ فائزہ نے ناشتہ ٹیبل پر سجا دیا۔ آملیٹ، پراٹھے، ڈبل روٹی، ابلے ہوئے انڈے، بے حد زبردست ناشتہ تھا۔ میں تو فائزہ سے صرف چائے کا کہنے گیا تھا، لیکن فائزہ نے کہا کہ سفر سے تھکے آئے ہو، اس لیے خالی چائے نہیں، مکمل ناشتہ چاہیے ہوگا۔ ناشتے کی خواہش تھی یا نہیں، لیکن اب سامنے دیکھ کر میں قطعاً بھوک برداشت نہیں کر پا رہا کہ ان چیزوں کو تو میں ترس گیا ہوں۔ سب کچھ میں خود بنا سکتا ہوں، لیکن ایسی مہک میرے ہاتھوں کے بنے کھانے میں نہیں آتی۔ احمد نے بہت محبت سے کہا اور ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ منہ ہاتھ وہ آتے ہی دھو چکا تھا۔ سر، آپ؟ نہیں بیٹے، میں بالکل سادہ ناشتہ کرتا ہوں اور پھر ذرا دیر سے کرتا ہوں، تم اطمینان سے کرو، تم ناشتہ کر کے تھوڑا سا آرام کرو، پھر 1-2 کام جو نپٹانے ہیں وہ آج ہی نپٹا لیں گے، میں کالج سے ایک ہی کلاس لے کر آ جاؤں گا۔ فائزہ تمہارے حیرت کے کچھ بول ہی نہیں رہی تھیں۔
احتشام احمد کی مریم کے لیے محبت نے ایک مرتبہ پھر انہیں مات دے دی تھی۔ احتشام احمد فائزہ کو لے کر باہر آ گئے اور وہ اطمینان سے ناشتے میں مگن ہو گیا۔ تایا ابو اس کی توقع کے خلاف اسے دیکھتے ہی گلے لگا کر سسک پڑے۔ کہاں چلے گئے تھے احمد؟ کہاں سے تمہارا پتہ نہیں کرایا میں نے۔ تایا ابو کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تمہارے بہت سے قرض لے کر پھر رہا تھا بیٹے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے قرض ادا کیے بغیر ہی اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ شکر ہے خدا کہ تم لوٹ آئے۔ احمد بیٹا، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ معافی لفظ تو ان تمام زیادتیوں کے آگے بہت چھوٹا ہے جو ہم نے تم پر روا رکھی۔ بس خدا سے دعا کرنا میرے بیٹے کہ مجھ پر وہ اپنا کرم کرے۔ اور پھر کمرے میں جا کر وہ ایک لفافہ اٹھا کر لے آئے۔ یہ تمہارے حصے کی جائیداد کے کاغذات ہیں۔ انہوں نے لفافہ احمد کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تائی امی بھی رو رو کر اس سے معافی مانگتی رہیں۔ چچا اور چچی اسلام آباد ہوتے تھے، آج کل دادی اماں 4 سال پہلے ہی انتقال کر گئی تھیں۔ تایا ابو تمام بچوں کے فرائض سے فارغ ہو چکے تھے۔ چچا چچی 2 بچوں کو بیاہ چکے تھے، اب ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ یہ ساری تفصیل اسے بعد میں تائی امی نے بتائی تھی۔ پھر اس کی شادی کی ساری تیاری بھی تائی امی نے ہی کی۔ جائیداد بیچ کر اس نے جو رقم ملی اس نے ایک فلیٹ خرید لیا، اور ساتھ ہی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی۔ احتشام صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ اخراجات کی انہیں یوں فکر نہیں تھی کہ فائزہ نے عقل مند عورتوں کی طرح بہت کچھ بنا رکھا تھا تینوں کے لیے، اور کافی رقم بھی پس انداز کر رکھی تھی۔ سو وہ دن بھی آ گیا جب مریم دلہن بنی احمد کے فلیٹ میں اور اس کے حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ دلہن بنی وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر شخص کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلی۔ اب احمد بھی دیکھ کر قدرت کی صنائی کو داد دے رہا تھا۔ حقیقتاً یوں لگ رہا تھا جیسے چاند اتر کر اس کے کمرے میں آ گیا ہو۔ اس نے بہت خلوص، بہت محبت اور بہت عقیدت سے اپنا سب کچھ اسے دان کر دیا کہ وہ اس کے محسن کی بیٹی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا جو کبھی اس کا خواب تھا اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ پروفیسر احمد یزدانی کا ایک نام تھا، اپنے اسٹوڈنٹ کا وہ ہر دل عزیز استاد تھا۔ احمد کی اب ایک خاص روٹین تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنا اور مریم کا ناشتہ بناتا، کچن کو دوبارہ سمیٹتا، برتن سمیٹ کر وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتا، اور پھر دوپہر میں آ کر روٹیاں بازار سے لے آتا اور سالن گھر میں بناتا۔ مریم پر اس نے کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ ہاں، ایک بات اس نے اولین صبح ہی کہہ دی تھی کہ مریم، میں آپ پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کروں گا، یہ گھر آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں رہیں، مگر نماز کے معاملے میں میں کوتاہی پسند نہیں کروں گا۔ سو مریم نے بھی اسی دن سے پہلے مجبوراً اور اب خوشی سے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مریم کو یوں احمد کو کام کرتا دیکھ کر بے حد شرمندگی ہوتی تھی، مگر ایک تو وہ اس سے کہتا کچھ نہیں تھا، دوسرا مریم کو کچن میں جاتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں پھر نہ ہاتھ پاؤں جل جائیں۔ ہاں، اب اتنا ہوا تھا کہ وہ چائے بنا لیتی تھی۔ احمد کو چائے بناتا دیکھ کر اب اسے اچھی خاصی چائے بنانا آ گئی تھی۔ اب خود اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ وہ احمد کے لیے خود کام کرے۔ احمد نے اسے بے حد محبتیں اور چاہتیں دی تھیں۔ وہ اس کا اس قدر احترام کرتا کہ کبھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے وہ کوئی دیوی ہے اور احمد اس کا پجاری ہو۔ وہ حیران ہوتی تھی احمد کی برداشت پر۔ کیا کوئی شوہر اتنا عرصہ اس قدر برداشت سے کام لے سکتا ہے کہ بیوی کو مکمل آرام دے، اس کا کھانا پینا اس کے ہاتھوں میں پہنچائے؟ اور تو اور اپنے کپڑے پریس کرتے وقت احمد اس کے کپڑے تک بھی پریس کر دیا کرتا تھا۔ گھر کی صفائیاں وہ ہر سنڈے کو کرتا تھا۔ مریم کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی تھی، اس لیے مریم صفائیاں بھی نہیں کرتی تھی، اور کوئی قابل بھروسہ ملازمہ ابھی تک احمد کو مل ہی نہیں سکی تھی۔ احمد کی یہ اعلیٰ ظرفی ہی مریم کے مزاج کی تبدیلی کا سبب بنی۔ وہ تو حیران ہوتی تھی آخر احمد نے اس سے شادی کی ہی کیوں؟ ہر مرد اپنے سکھ اور آرام کے لیے شادی کرتا ہے، اور وہ تو بجائے آرام دینے کے الٹا اس کے کام بڑھا رہی تھی۔ مگر مجال ہے جو کبھی احمد نے اس پر سختی کی ہو۔ اگر کوئی کام کہنا بھی پڑتا تو بہت محبت اور نرمی سے درخواست کے انداز میں کہتا، اور مریم دل ہی دل میں شرمندہ ہو جاتی۔ اس نے شوہر کا ایسا روپ کہیں نہیں دیکھا تھا۔ خود اس کے ابو بھی لاکھ اچھے سہی، مگر گھریلو امور میں قطعاً فائزہ کی مدد نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ پانی کا گلاس تک جب تک فائزہ نہ لے آتی وہ خود اٹھ کر نہ پیتے۔ یہ کیسا انسان تھا، کیا چیز تھی اس کے اندر کہ اس کے ماتھے پر کبھی مریم نے ایک شکن بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس دن احمد یونیورسٹی سے لوٹا تو مریم کو کچن میں دیکھ کر بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اتر آئی۔ میری پیاری سی بیوی کیا بنانے کی کوشش فرما رہی ہیں؟ سادہ پلاؤ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، خدا کرے آپ کو پسند آ جائے۔ کون کہتا تھا مریم تلخ زبان ہے؟ وہ تو بہت دھیما بولتی تھی۔ اب یہ احمد کو کون بتاتا کہ اس قدر محبتیں، توجہ اور پیار پا کر وہ بھلا کس طرح زبان کی تلخی دکھاتی۔ یہ تو میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج تم میرے لیے کچن میں گھسی ہو۔ مجھے شرمندہ مت کیا کریں۔ مریم واقعی شرمندہ ہو گئی۔
چلو تم شرمندہ نہ ہوا کرو، تم شرمایا کرو، اور زیادہ حسین لگتی ہو جب شرماتی ہو۔ احمد پیار لٹاتی نظروں سے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا اور وہ واقعی بری طرح شرما گئی۔ اب ہٹ بھی جائے میرے سے، صحیح کام نہیں ہوگا۔ مریم نے لجائے ہوئے لہجے میں احمد کو پیچھے دھکیلا اور احمد اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر چونک پڑا۔ انگوٹھے پر کافی گہرا کٹ آیا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ احمد نے اس کا انگوٹھا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ پیاز کاٹتے ہوئے چھری لگ گئی ہے، مریم نے شرمندگی سے بتایا۔ او ہو، کچھ لگایا؟ احمد پریشان ہو گیا۔ جی برنول لگائی تھی۔ تم نہ کیا کرو یہ کام۔ مریم میں کس لیے ہوں؟ تمہیں ذرا سے بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، احمد نے بہت محبت سے کہا، اور اس قدر محبت پر مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ مریم ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی، وہ حیران ہو گئی۔ تم دوپٹہ یوں گلے میں نہ ڈالا کرو، سر پر بھی لیا کرو۔ یقین کرو جب تم نماز کے وقت دوپٹہ لیتی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہو، اسی طرح اوڑے رہا کرو پلیز۔ اور جس انداز میں احمد نے درخواست کی تھی اسے رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سو اب وہ بڑے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھنے لگ گئی۔ وہ یوں ہی بڑے طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں اسے سکھا رہا تھا۔ اس دن بھی ڈیک بہت اونچی آواز میں سن رہی تھی جب احمد نے اس کی والیوم ہلکی کر دی۔ مریم جانو، آواز پلیز تھوڑی ہلکی رکھا کرو، تمہیں پتہ ہے اکثر میرے اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور میری مریم کے بارے میں کوئی غلط بات سوچے، میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ غصہ تھا نہ ناراضگی تھی، بس ایک پیار بھری درخواست تھی۔ سو مریم نے دوبارہ کبھی اونچی آواز میں ڈیک نہیں سنا۔ احمد اکثر و بیشتر اسلامی کتابیں لانے لگے جنہیں اس کی ٹیبل پر رکھ دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مریم اکثر و بیشتر فیشن میگزین کا مطالعہ کرتی رہتی ہے، سو فیشن میگزین ادھر ادھر کر کے وہ اسلامی کتابیں وہاں رکھنے لگے، اور جب مریم کو پڑھنے کے لیے کچھ نظر نہ آتا تو وہ اسلامی کتابیں ہی پڑھنے بیٹھ جاتی۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے وہ مریم کی اصلاح کر رہے تھے۔ اس شام احتشام صاحب آئے تو مریم اپنے کمرے میں تھی جبکہ احمد کوکنگ کر رہے تھے، اور یوں احمد کو کوکنگ کرتا دیکھ کر احتشام صاحب شرمندہ ہو گئے۔ تو مریم سے کیوں نہیں کہتے؟ تمہیں پورا حق ہے اس پر سختی کرنے کا۔ نہیں انکل جی، سختی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ میرے لیے بے حد محترم ہے، میرا بس چلے نا تو میں ساری زندگی اسے بٹھا کر کھلاتا رہوں۔ احمد کے انداز میں مریم کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، اور باہر آتی مریم وہی کمرے میں ہی رک کر احمد کی باتیں سننے لگی۔ احمد، تم بھی سوچتے ہوگے کہ میں نے تمہاری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ نہیں نہیں سر، ایسا سوچے بھی مت، آپ نے تو مریم کی شکل میں ایک اور احسان کا زیر بار کر دیا ہے مجھے، آپ نے اپنی بہت عزیز اور پیاری چیز میرے حوالے کر دی، میرے لیے اس سے بڑا احسان اور مہربانی کیا ہوگی؟ اور میں مریم کی ساری عمر بھی خدمت کرتا رہوں نا تب بھی آپ کا ذرا سا حق بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بہت اچھی ہے، میرے لیے ہی بہت ہے، وہ میرے آنگن کی روشنی اور خوبصورتی بنی ہوئی ہے، جو کہتا ہوں خاموشی سے مان لیتی ہے، میری کسی بات سے اس نے سرتابی نہیں کی، ورنہ اکیلا بھی تو مجھے یہ سب کرنا تھا، اسے ساتھ میں مریم کے لیے بھی کر لیتا ہوں تو کوئی احسان تو نہیں کرتا نا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے سر کہ آپ کی بیٹی میری بیوی بنی ہے، اس کی رگوں میں آپ کا خون ہے اور میرے بچوں میں بھی وہی خون ہوگا، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کوئی اور ہوگی کہ اتنے عظیم اور عالی ظرف شخص کے نواسے میرے بچے ہوں گے۔ آپ نے تو مجھے اپنے احسانوں کے بالکل ہی زیر بار کر دیا ہے۔ اور سر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مریم اگر حسین نہ بھی ہوتی تب بھی میں یوں ہی اسے چاہتا، یوں ہی پیار کرتا، اس لیے کہ وہ بھی میرے محسن ہی کی بیٹی ہوتی۔ یہ تو خدا کا انعام تھا کہ اس نے مجھے حسین بیوی دی، باقی وہ سب کچھ سیکھ جائے گی انشاءاللہ، آپ قطعاً بے فکر رہیں۔ احمد کی باتوں نے احتشام احمد کے سارے ڈر خوف دور کر دیے اور وہ بہت ہلکے پھلکے ہو کر گھر لوٹے تھے۔ احمد نے بہت گہری نیند میں اپنے پاؤں پر نمی محسوس کی اور ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ مریم اس کے پاؤں پر سر رکھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ احمد حیران رہ گیا۔ مریم میری جان، کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ احمد نے کندھوں سے تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے معاف کر دیں احمد، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتی، آپ کے کسی کام نہیں آتی، الٹا آپ سے خدمتیں کرواتی رہی ہوں۔ آپ بہت عظیم ہیں، بہت، آپ جیسے عالی ظرف مرد بہت کم ہوں گے، آئندہ ہم مل جل کر کام کیا کریں گے، آپ بس مجھے گائیڈ کرتے رہا کریں۔ آنسو ابھی تک مریم کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ احمد نے بہت پیار سے اس کے سارے آنسو سمیٹ لیے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ سب سے پہلی بات تو میری بیوی جان کہ میں کوئی عظیم نہیں ہوں، میں پروفیسر احمد یزدانی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری جگہ ان قدموں میں نہیں بلکہ یہاں ہے۔ اس نے مریم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ہم میاں بیوی ہیں مریم، ہمارے دکھ ہمارے سکھ اب اکٹھے ہیں، میں کروں یا تم کرو ایک ہی بات ہے، اس طرح نہ سوچا کرو اور نہ ہی شرمندہ ہوا کرو۔ جب مکمل طور پر تمہیں گھرداری آ جائے گی تو سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں گا، اور پھر تمہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا، ورنہ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو،
ہاں مگر تمہارے یہ گن میرے جیسا جوہر تراش ہی جان سکتا ہے۔ اور یہ تم نے کیوں کہا کہ میں آپ کے کسی کام نہیں آتی؟ احمد کے لہجے میں عزت، شوخیاں اور معنی خیزی اتر آئی تھی، اور مریم نے بری طرح شرما کر اپنے ہاتھوں میں منہ چھپا لیا، اور احمد بہت شانت ہو کر سوچ رہا تھا کہ اگر مرد تھوڑے سے حوصلے اور برداشت سے کام لے تو ہمیشہ کے لیے آنگن روشن ہو سکتا ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ اگر آپ کوئی ناول پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو اس کی ریکویسٹ بھی کمنٹس میں ضرور کریں، ہم وہ ناول آپ لوگوں کے لیے سرچ کر کے شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔